ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالی عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے لین دین کا معاملہ رکھنے کا حکم دیتا ہے اور جو کھلے ہوئے گناہ ہیں، برائی کی باتیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اور بغاوت کرنے سے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرنے سے اور اس سے بغاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے اوپر غور و فکر کرو اور اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہر کام کے اندر، چاہے وہ دین سے تعلق رکھتا ہے چاہے دنیا سے، عدل و انصاف کا حکم دیا ہے کہ ہر چیز کو اس کا ویسا حق دیا جائے جیسے اس کا تقاضا ہے، اور جو اس کی بناوٹ اور اس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے ہم اس کے ساتھ ویسا ہی کریں۔ اگر اس کے خلاف کرتے ہیں تو یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں کون سا کام کس طرح کرنا ہے، ہر جگہ چونکہ ہر آدمی کی عقل کافی نہیں تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے ایک قانون بنا کر اپنے بندوں کے سامنے پیش کر دیا کہ جو اس قانون کے دائرے میں کرو گے وہ عدل و انصاف کہلائے گا اور جو اس حد سے تجاوز کرے گا وہ ظالم کہلائے گا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ اللہ کا قانون، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو ان حدوں سے پار نکلے گا بس وہی ظالم کہلائے گا۔ تو ہمیں شریعت کی حد سے پار نہیں ہونا ہے، اس کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنا ہے۔ انہی قوانین میں سے ایک قانون ہے کسی کے حق میں اپنے مال کی وصیت کر جانے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو شخص کسی چیز کا مالک ہوتا ہے اسے اپنی ملکیت کا اپنی زندگی میں پورا اختیار ہوتا ہے، وہ اپنی ملکیت کے ساتھ جیسا چاہے کرے، اپنی زندگی میں جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اس لیے زندگی میں تو اس کا حق بنتا ہے، لیکن پھر بھی اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے 4 بچے ہیں تو کمی زیادتی نہ ہو اس میں، یہ نہیں کہ ایک کو دے کر سب کچھ چلا جائے اور باقی کو محروم چھوڑ جائے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، لوگ بڑے سخت مزاج ہوتے تھے، اگر ایک آدھ بیٹا یا 2 بیٹے نافرمان نکل گئے، کہنا نہیں مانتے، تو غصے میں آ کر باپ ان کو عاق کر دیا کرتا تھا، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں، اور کبھی کبھی ضد میں آ کر ساری جائیداد ایک بیٹے کے نام کر دی یا 2 بیٹوں کے نام کر دی، 4 ہیں تو 2 کو محروم کر دیا، یا 2 ہیں تو 1 کو محروم کر دیا۔ کس بات پہ محروم کیا؟ کہ آپ کا بیٹا غلط ہے، غلط راستے پر چل رہا ہے۔ مگر اس بات پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ ہم بھی زندگی میں کتنی غلطیاں کر رہے ہوں گے، کتنی خطائیں کر رہے ہوں گے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کی غلطیوں پر انہیں محروم کر رہے ہیں تو میدان محشر میں کہیں ہماری غلطیوں پر ہمیں اللہ محروم نہ کر دے۔ یہ سوچتے ہوئے اگر ہم چلے تو پھر ہم کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون فرما بردار یا کون نافرمان ہے۔ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کر جائیں، باقی یہ جانے اس کا کام جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں کسی کی میراث کا حق کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو جنت میں اسے میراث ملنے والی ہے اللہ اس میں سے حق کاٹ دے گا اس کا۔ تو جب ہم دنیا میں کسی کا حق کاٹیں گے اور وارث کو محروم کریں گے تو خطرہ ہے کہ کہیں اللہ آخرت میں جنت کے حق سے محروم نہ کر دے، وہاں کی محرومی بہت بڑی محرومی ہے۔ اور جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں کسی کو دے کر کچھ نہیں گیا تو اس کے لیے بھی اللہ نے قانون بنا دیا کہ مرنے والا اگر کچھ مال چھوڑ کر گیا ہے، روپیہ پیسہ سونا چاندی یا زمین یا گھر جو بھی، تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کسی کا قرض دار تو نہیں ہے۔ اگر قرض دار ہوگا کسی کا تو پہلے جن جن کے قرض ہیں ان سے بلا کر جن کے پاس ثبوت ہوگا سارا حساب لیا جائے گا اور ان کے قرض ادا کیے جائیں گے اس کے مال سے۔ جب کفن دفن کے خرچ سے، قرضوں کے ادائیگی سے اب کچھ مال بچ گیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اس نے کسی کے لیے کوئی وصیت تو جاری نہیں کی تھی۔ اگر اس نے وصیت کر دی تھی کسی غیر رشتہ دار کے حق میں، رشتہ دار کے حق میں تو وصیت نہیں مانی جاتی ہے، اس وقت وصیت ہوتی تھی جب میراث کا قانون نہیں نازل ہوا تھا، جب قرآن پاک میں اللہ نے تقسیم جائیداد کا پورا قانون بتا دیا کہ بیٹوں کا اتنا، بیٹیوں کا اتنا، بیوی کا اتنا، شوہر کا اتنا، ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، پوتے کا اتنا، پوتی کا اتنا، تو سارے قانون جب مقرر ہو گئے تو اب اگر کوئی جو مرنے والے کی جائیداد میں قانوناً وارث ہو رہا ہے اگر اس کے لیے وصیت کی ہے تو وہ وصیت رد کر دی جائے گی اور اس وصیت کو نہیں مانا جائے گا۔ جب اللہ دے رہا ہے تو اب بندے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے حق میں وصیت کر گیا جس کو قانوناً مل نہیں رہا تھا تو پھر اس کو دے دیا جائے گا اس میراث میں سے، مگر یہ دیکھا جائے گا کہ وصیت میں کہیں ساری میراث تو نہیں دے گیا کہ رشتہ دار محروم رہ جائیں اور جس کو وصیت کریے سب وہ مالک ہو جائے۔ اگر سب کی وصیت کر گیا ہے تو سب کی وصیت جاری نہیں ہوگی، 1/3 پر وصیت جاری ہوگی، 2/3 پھر رشتہ داروں کے لیے چھوڑا جائے گا اور اس کے رشتہ داروں میں قانون کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا، اور اگر وصیت نہیں ہے تو پھر قانون کے حساب سے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے گا جیسے کہ ان کا حق بنتا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں اتنا سخت بیمار ہو گیا کہ مجھے موت نظر آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری عیادت کو تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مالدار آدمی ہوں، سامنے سے موت نظر آ رہی ہے، میری ایک بیٹی وارث ہو رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں وصیت کر جاؤں۔ کیا یا رسول اللہ سارا مال اللہ کی راہ میں وصیت کر دوں؟ فرمایا نہ۔ کہا آدھا وصیت کر دوں؟ فرمایا نہ۔ کہا 1/3 وصیت کر دوں؟ فرمایا 1/3 کر دو مگر یہ بھی کثیر ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے 1/3 کو بھی کثیر بتایا، اس لحاظ سے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی غیر وارث کے حق میں، رشتہ دار کے علاوہ کسی غیر آدمی کے حق میں کوئی وصیت کر رہا ہے تو 1/3 سے کم ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن 1/3 تک بھی اجازت ہے کہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کرے گا تو وہ رد کر دی جائے گی، بڑھتی رد کر دی جائے گی، 1/3 تک اس کو دیا جا سکتا ہے یا اس سے کم دیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اپنے مرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے، اس کے مقابلے میں کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور دوسروں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں، یہ ہرگز بہتر نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے زیادہ چھوڑ کر جانا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو قوانین اور ضابطے ہیں ان میں ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے انتقال سے پہلے اس کے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، اب مرنے والے کا ایک تو بیٹا زندہ ہے اور 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا زندگی میں ہی مر گیا تھا، اس کے بچے ہیں دوسرے کے جسے پوتا یا پوتی کہتے ہیں، تو اب بیٹے کی موجودگی میں پوتا پوتی محروم رہیں گے، انہیں دادا کے مال میں سے کوئی جائیداد نہیں ملے گی۔ اس قانون پر بہت سارے لوگوں کو بڑا افسوس ہوتا ہے بعد میں، بتائیے
ایک ہی باپ کی تو اولاد تھے، یہ بھی بیٹا وہ بھی بیٹا، اس والے بیٹے کو تو مل رہا ہے، ان کے بچے بھی مزے کریں گے، ساری جائیداد اس کو مل گئی، دوسرے والے بیٹے کے بچے محروم رہ گئے، اس کی بیوہ محروم رہ گئی۔ تو جب اللہ نے اس قانون کے حساب سے نہیں رکھا ہے تو تم نے یہ قانون پہلے سے علماء سے معلوم کیوں نہیں کیا؟ معلوم جب کر لیتے تو اپنی زندگی میں دے کے چلے جاتے۔ دادا کو اگر پوتوں سے محبت ہے، پوتیوں سے محبت ہے، تو علماء سے جا کے پوچھ لے کیوں جاہل بنے ہوئے ہیں، کیوں ان پڑھ بنے ہوئے ہیں؟ جب دادا کو اپنے پوتا پوتی پر رحم نہیں آ رہا ہے تو غیر کون ہوتا ہے رحم کھانے والا؟ تم آج رحم کھا رہے ہو کہ پوتا محروم ہو گیا، پوتی محروم ہو گیا۔ دادا کو رحم آیا تھا تو اپنی زندگی میں سوچ لیتا کہ میرا ایک بیٹا میری زندگی میں انتقال کر گیا ہے، میرے بعد میری ساری جائیداد اس بیٹے کی ہو جائے گی، پوتا پوتی محروم رہ جائیں گے، تو اپنی زندگی میں کچھ نام کر جاتا، زندگی میں دینے کا حق تھا اسے، اور کہتا بیٹے ساری جائیداد تو تمہیں ملے گی، میں اپنی زندگی میں اپنے پوتے یا پوتی کو اتنا دے کر جا رہا ہوں، کم سے کم ان کی ضرورت کے لیے تو پورا ہو جائے۔ تو اللہ دکھا رہا ہے کہ جب دادا کو فکر نہیں ہے تو تمہیں کائے کی فکر ہے؟ تم قانون کے اوپر اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ اگر دادا کو فکر ہے تو میرا بھی مشورہ یہی ہے، رائے یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں ایسا معاملہ ہے تو دادا کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے پوتے پوتیوں کو کچھ دے کر چلا جائے، اور نام کر کے جائے۔ اس زمانے میں تو زبان کا اعتبار لوگ نہیں کرتے ہیں، آج تو مال سے محبت ہے، سارا بیٹا سمیٹ کے بیٹھ جائے گا، نہ بھتیجوں کو دے گا، نہ بھتیجیوں کو دے گا، نہ بھابھی کو دے گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ نام کر کے جائے باقاعدہ، تاکہ وہ محروم نہ ہو۔ اور دوسرا، کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں بیٹی نہیں ہے تو اس نے بیٹی لے کے پال لی، کسی کے یہاں اولاد ہی نہیں ہے تو اس نے بیٹا لے کر پال لیا۔ اب وہ پالا ہوا جو بیٹا ہے، اگر کبھی اس کے یہ پالنے والے ماں یا باپ میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قانونی اعتبار سے پالا ہوا بیٹا یا بیٹی جائیداد کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس موقع پر بھی آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ بچپن سے میں نے اس کو پالا، میرے گھر میں رہا، اولاد کی طرح مجھے اس سے محبت ہے، ماں باپ کی طرح اس سے مجھ سے محبت ہے، اور یہ بیچارہ یہی سمجھ رہا ہے کہ ماں باپ کے بعد گھر میرا ہوگا اور دکان میری ہوگی اور یہ میرا ہوگا اور وہ میرا ہوگا، اور آنکھ مچی اور مال دوستوں کا، اور رشتہ داروں نے اگر قانون کے حساب سے دعویٰ کر دیا تو ایک پائی اسے نہیں ملے گی، بیچارہ بالکل محروم ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگ جو اولاد کو پال لیتے ہیں ان کے لیے بھی میرا ناقص مشورہ یہی ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ان کے نام کر جائیں، تاکہ انہیں آپ زندگی میں دینے کا حق رکھتے ہیں تو دے دیں، اور دوسرے لوگوں کو قانون کے اعتبار سے وراثت مل جائے گی تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق مسائل سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں کمی کوتاہی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت اور روشنی پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مقبول بندوں کی ہمیں محبت عطا فرما، دنیا کا ہوس، دنیا کا لالچ، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے دور فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، خاص طور سے جو دشمنوں کے مقابلے میں ہیں، اے اللہ ان تمام مسلمانوں کو فتح، نصرت، غلبہ اور کامیابی عطا فرما، ان کے دشمنوں کو مغلوب فرما، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، آمین بجاہ النبی۔